على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، 6 صدی ہجری کے ہیں۔ ان کی مثنوی شریف بڑی مشہور کتاب ہے اصلاح اور تربیت کے حوالے سے اور عشق الہی کے حوالے سے۔ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ مثنوی شریف کہ ہر شعر میں اللہ کی محبت کی آگ بھری ہوئی ہے۔ وہ اس میں ایک سوال اور ایک جواب قائم کرتے ہیں، ایک سوال پہلا قائم کرتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ کہ نار شہوت چے کشت، شہوت کی آگ کیسے بجھے گی؟ یہ انسان گناہ کرتا ہے شہوت کی وجہ سے کرتا ہے۔ وہ شہوت فرجی ہو، شرمگاہ کی شہوت ہو، شہوت بطنی ہو، کھانے پینے کی شہوت ہو، مقام و مرتبے کی شہوت ہو، یہ سب کا تعلق شہوت کے ساتھ ہے۔ تو یہ نار شہوت یا آگ کیسے بجھے گی؟ کیونکہ شہوت آگ ہے۔ یہ آگ کیسے بجھے گی؟ یہ سوال قائم کیا، نار شہوت چے کشت، پھر خود ہی جواب دیتے ہیں نور خدا، اس کو نور خدا بجھا سکتا ہے۔ نار اور نور میں یہی فرق ہے۔ نار جو ہے وہ آگ ہے، جلا دیتی ہر شے کو، اس لیے گناہ کرنے والے کو کبھی چین نہیں ہوتا کیونکہ اس کو آگ لگی ہوئی ہے، کرنے سے پہلے بھی آگ ہے اور کرنے کے بعد بھی آگ ہے، وہ بے چین ہے، پریشان ہے۔ کوئی بھی اللہ کو ناراض کرنے والا دنیا میں چین سے نظر نہیں آئے گا۔ میں اور آپ ان کفار کو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم یہ چین سے نہیں ہیں، یہ بالکل بہت دور کی بات ہے۔ چین تو کی چے بھی ان کو پتہ نہیں۔ بھی لندن میں ہمارے دوست ہیں، ہمارے خلیفہ بھی ہیں، مت بنائے بھی چھوڑ دو، نہ بناؤ، میری بات سنو، درد دل سنو، یہ چھوڑو۔ بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف ان کو لگایا اور ماشاءاللہ 75 سال کی عمر ہے، میرے خلیفہ ہیں۔ تو جب بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے، کوئی انگریز، تو وہ اس کا انٹرویو کرنے جاتے ہیں، ان کا ایک شوق ہے، پوچھتے ہیں بھی آپ اسلام کیسے لائے، کیوں لائے؟ تو ایک جوڑا مسلمان ہوا لندن میں، اور الحمدللہ بہت تیزی سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، ہم چونکہ اس میڈیا کو سنتے ہیں جو جھوٹ ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں اسلام ختم ہو گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اسلام ابھر رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے۔ ماشاءاللہ ہم اللہ رسول کے میڈیا سے تو کبھی بات کی نہیں، ہم نے نہ سنا، ہم سنتے جھوٹ کو، جو گھماتے رہتے ہیں۔ آپ کو بھی تجربہ ہے، مجھے تجربہ ہے، خبر کو کیسے گھماتے رہتے ہیں، جھوٹی خبریں، بالکل جھوٹی۔ آپ مسجدوں میں آپ کو انگریز نظر آئیں گے جو مسلمان ہوئے، مسجدوں میں نظر آئیں گے، اور تحقیق کے ساتھ مسلمان ہوتے ہیں، اور پھر بڑے پکے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو وہ ان کے پاس گئے، وہ جوڑا مسلمان ہوا تو ان سے بات چیت کی اور سارا، تو انہیں ایک بڑی عجیب بات کی اس جوڑے نے، جو بات سننے والے، انہوں نے کہا تم لوگوں نے کفر کا اندھیرا نہیں دیکھا، اس لیے اسلام کی روشنی کی تمہیں قدر نہیں، تم تو پیدا ہی روشنی میں ہوئے۔ جب روشنی میں رہتا اس کو کیا پتا کہ گاؤں دیہات میں کس کس اندھیرا ہوتا ہے، وہ کیسی زندگی اور لائف گزارتے ہیں۔ کیا ہم سے پوچھو جو ہم کفر سے اسلام میں آئے ہیں، کس اندھیرے سے
ہم پیچھے مڑ کر اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بتاؤ جن کا اندر اندھیرے میں ڈوبا ہو وہ کیسے چین ہو سکتا ہے؟ یہ چین کا چے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کسی کا ہنسنے کا نام یہ نہیں ہے کہ وہ چین سے ہے۔ ایسے ہمیں بہت سے دوست کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ انگریز بڑے مہم جو ہوتے ہیں، دیکھو جی سمندروں میں گھوم رہے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں وہ چین کی تلاش میں جاتے ہیں۔ اور ہمیں چونکہ گھر کی دہلیز پر چیز ملتی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے جانے کی؟ مومن کی رونق اور چین تو اس کے دل میں ہے، باہر کے نظاروں میں تھوڑی رکھا ہے۔ یہاں پر چین ہوتا ہے، اگر یہاں چین ہے، رونق ہے، تو باہر کے نظارے جیسے بھی ہوں آپ کو متاثر نہیں کر سکتے۔ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا۔ آدمی کا دل پریشان ہو تو اس کو موسمی نظارے کا بھی فائدہ نہیں دے سکتے، اور دل میں راحت اور چین ہو، موسمی نظارے کچھ بھی ہو، خچہ خزاں کیوں نہ ہو، وہ مسکراتا پھرے گا، ہنستا پھرے گا۔ تو یہ نار ہے، یہ آگ ہے، شہوت آگ ہے، کیسے بجھے گی؟ نور خدا۔ مولانا رومی فرماتے نور خدا اس کو بجھا سکتا ہے۔ نور ٹھنڈا ہوتا ہے، چاند کا نور کیسے ٹھنڈا ہوتا ہے؟ رات کو کیسے جب چاند نکلتا ہے کیسے ٹھنڈ ہوتی ہے؟ یہ نور ہے۔ اور دن کو سورج جو ہے اس میں آگ ہوتی ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے سورج سردی گرمی جو ہے وہ دوزخ سے لیتا ہے تو کیسے جلاتا ہے؟ تو نال شہوت چے کشد نور خدا۔ پھر آگے مثال دیتے ہیں نور ابراہیم ساز اوستا، اے استاد ابراہیم السلام جیسا نور حاصل کرو کہ آگ میں جاتے ہی نار نور بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ ان کے نور خدا ایسا تھا کہ اس نے آگ بدل دی۔ آگ رہی لیکن گلے گلزار بن گئی۔ یہ عجیب بات ہے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی شے کی حیت بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی حیت میں ہی دوسری کیفیت پیدا کر سکتے ہیں۔ آگ ہے لیکن گلے گلزار ہے، اور ایک گلے گلزار کا نقشہ ہے اور وہ آگ بظاہر ہے آگ، دیکھنے میں گلے گلزار ہے، دیکھنے میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بڑی راحت اور چین ہے، لیکن اس کو پوچھ رہے ہیں وہ کس مصیبت سے گزر رہا ہے۔ ایک آدمی تیل لگا رہا ہے، خشکی بڑھ رہی ہے، اور ایک بغیر تیل کے تر و تازہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کمال ہے کہ اس شے کو ہٹاتے نہیں ہیں، ورنہ یہ ہو سکتا تھا ابراہیم السلام کی آگ بجھانے کے لیے بارش برسا دیتے، کیا مشکل تھا، 1 منٹ میں بجھ جاتی۔ اور صورت پیدا نہیں فرمایا دیکھو یہ میرا کمال ہے، آگ ہی رہے گی لیکن گلے گلزار ہوگی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا۔ تو نار شہوت چے کشد نور خدا، یہ شہوت کی آگ کیسے بجھے گی؟ نور خدا۔ جب نور آتا ہے تو شہوت کی آگ بجھ جاتی ہے، اور کوئی چیز نہیں بجھا سکتی۔ یاد رکھو، شہوت کا پورا کرنا شہوت کو کبھی نہیں بجھا سکتا۔ حکیم الامت تھانوی نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے آگ پر تم پٹرول ڈال دو، تو جب آگ پر پٹرول ڈالو گے تو اس کے سیال ہونے کی وجہ سے ایک دفعہ اس کا انگارہ دب جائے گا، لیکن اب جب وہ آگ ابھرے گی تو تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گی۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہوت پورے کرنے سے آگ بجھے، شہوت پورے کرنے سے اب آئندہ جب آگ لگے گی تو اور بڑی آگ لگ جائے گی۔ وہ اپنی اس جن سے نہیں بجھنے والا، وہ مخالف جن سے بجھے گی۔ اب پانی ڈالو گے تو آگ بجھ جائے گی کیونکہ اس کی مخالف جنس ہے۔ مٹی ڈالو بجھ جائے گی۔ تو یہ نار شہوت آگ سے نہیں بجھنے والی کہ آپ اس آگ میں اور آگ ڈال دیں، یا کسی کو پخانہ پاک کرنا ہو اور وہ پیشاب کے ساتھ اس کو دھو دے، تو آپ بتاؤ پہلے تو ایک ہی گندگی تھی اور ڈبل گندگی ہو گئی، پخانے کی گندگی بھی اور پیشاب کی گندگی بھی۔ آپ بتائیں وہ پاک ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں، نور خدا ہے جو اس شہوت کی آگ کو بجھائے گا۔
اب یہ نور کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کے لیے ہمیں بے شمار اسباب عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ جتنے ایمان والوں کے پاس نور کے حاصل کرنے کے اسباب ہیں شاید ہی کسی کے پاس۔ زبان سے ہم اللہ کا نام لیتے نور آ جاتا ہے، ہم تلاوت کرتے نور آ جاتا ہے، ہم نماز پڑھ، یہ سارے نور، اور ہے بھی مفت میں۔ اب میں اور آپ سب مسجد میں آئے، کسی نے ٹیکس نہیں دیا وہاں پر ہم سے، اتنے پیسے دو بھی، آپ پانی بھی خرچ کرو گے، آپ بجلی بھی خرچ کرو گے، آپ یہ بھی کرو گے۔ اللہ نے نور کے اسباب مفت رکھے ہیں تاکہ بندہ قیامت کی یہ نہ کہ اللہ میں تو نیکی کرنا چاہتا تھا میرے پاس اسباب نہیں تھے۔ اللہ فرمائیں کہ ظالم، اسباب ہر شے راحت کی ہم نے تیرے لیے مفت رکھی تھی، ورنہ باقی چیزیں گناہ کے لیے تو پیسے لگتا ہے، گناہ مفت میں کب ہے؟ کون سا گناہ مفت ہے بتائیے؟ موبائل کے اوپر اگر کوئی فلم دیکھ رہا ہے تو کیا خیال ہے مفت کا ہے؟ پیکج نہیں لگایا تم نے پیسے دے کر اس پر۔ سینما میں جا رہے ہو پیسے نہیں لگتے؟ کون سا ایسا گناہ ہے جو مفت میں؟ بتائیے۔ شراب پیتا ہے تو شراب مفت میں ملتی ہے؟ کیا مسجد میں آ کر ٹھنڈا ٹھار پانی پیتا ہے کسی نے پیسے مانگے ہیں؟ بھی پیسے تو دو بھائی، حالانکہ پیسے سے پانی ٹھنڈا ملتا ہے، مسجد میں کولر لگا ہوا ہے، مفت میں پی رہے۔ اللہ نے مفت رکھا ہے۔ مجھے ایک دوست نے کہا ایک ملک کے سفر میں، فضائل قرآن پر میری بات چیت تھی، ان کا حضرت آپ نے قرآن مجید کی اور دینی تعلیم کی جو فضیلت بیان کی ہے لیکن ملتی مفت میں، حالانکہ فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے تو بہت خرچہ ہے۔ آئیے انگریزی زبان سکھانے کے لیے ہم بچوں کے لیے کتنا زور لگاتے ہیں اور کتنی بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں، پھر بھی بیچارے صحیح بول کے نہیں دیتے۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہوا مفت رکھی ہے یا نہیں؟ کہتے مفت ہے۔ پانی بھی مفت ہے، یہ تو ہم ویسے نسلے کا پیتے ہیں ورنہ پانی مفت ہے۔ روٹی دیکھی جائے تو سب سے کم قیمت چیز روٹی مل جاتی ہے۔ کہتے ہیں اگر روٹی مل جائے سالن نہ ہو تو اس آدمی کو یہ نہیں کہیں گے کہ کس کے پاس کھانا نہیں ہے، کیونکہ روٹی اصل ہے، سالن تو اس کا معاون ہے۔ پرانے لوگ دیکھو خالی روٹی جو ہے وہ کھا لیا کرتے تھے، پانی کے ساتھ بھی خالی گرم گرم روٹی تو بندہ ویسے ہی کھا جاتا ہے۔ ہمارے کہ انگلینڈ کے مہمان ہیں تو میں دیکھا روزانہ مدرسے کے کچن میں چلے آتے۔ اچھا ان ملکوں کے اندر تندور کی روٹی تو ملتی نہیں، دیکھی بھی نہیں ہوتی انہوں نے، ڈبل روٹی کھاتے ہیں یا گھر میں کچھ چپاتی پکتی ہو تو روزانہ چلے جائے، کچھ دن رہنے کے لیے آئے تھے، یہ پتہ نہیں یہ روزانہ کچن میں ایک دن چلو چیک کر لے بھی روٹیاں پک رہی۔ ایک دن میں پیچھے چلا گیا جب وہ 9-10 بجے جاتے تو میں نے دیکھا کہ وہ گرم روٹی پانی کے ساتھ کھا رہا ہے، بڑے مزے کچی کچی کھا رہا ہے، اوپر سے پانی پی رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت ہم نے تو تنور کی روٹی بھی کبھی نہیں دیکھی اور اس کا تو اتنا مزہ ہے کسی سالن کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی کم قیمت رکھی اللہ نے۔ تو میں نے کہا کہ جس طرح ہوا ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم ایک لمحہ نہیں رہ سکتے، اور کرونا نے اس کی قیمت بتا دی کہ یہ ہوا جو مفت میں ہم لیتے ہیں یہ مفت کی نہیں ہے۔ جب سلنڈر شارٹ ہو جاتے تھے اور ہمارا مریض ہوتا تھا اسے پتہ چلتا تھا یہ مفت کی نہیں ہے، جو ہم ہزاروں لیٹر جو ہے وہ روزانہ اندر لے جا رہے ہیں، باہر نکال رہے ہیں، اس ہوا کو گندا کر رہے ہیں، یہ مفت کی نہیں ہے۔ یہ کرونا نے اس کی قیمت بتائی کہ اللہ نے مفت رکھی کیونکہ انسانیت کی بقا اس کے اوپر ہے، پانی مفت رکھا۔ میں نے کہا چونکہ دینی تعلیم انسان کی روحانیت کی بقا اس پر اللہ نے مفت رکھا ہے تاکہ قیامت یہ نہ کہو اللہ میں ہم کیسے پڑھتے، ہمارے بچے کیسے پڑھتے ہیں۔ نور خدا کو مفت رکھا ہے۔ نور جتنا بڑھتا جائے گا نار شہوت بجھتی چلی جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں ہم گناہوں سے کیسے بچیں؟ نور حاصل کرو، نور خدا حاصل کرو۔ اور عجیب بات ہے کہ ایک آدمی کو نار شہوت لگ گئی، شہوت کی آگ لگ گئی، اب وہ ہمت کر کے اس آگ کو روکتا کہ نہیں میں نے اس پر عمل نہیں کرنا، میں نے اس تقاضے پر عمل نہیں کرنا، یہ جو میرے دل میں آ رہا ہے گناہ کا میں نے عمل نہیں کرنا۔
اگلے لمحے اسی گناہ کے تقاضے کو نور میں تبدیل فرما دیتے، اسی کو حالانکہ آپ زبان سے کوئی ذکر نہ کریں، کوئی تلاوت نہ کریں، کوئی وضو، کچھ کوئی نہیں، لیکن آپ نے اتنی ہمت دکھائی کہ آپ نے اس گناہ کو کے تقاضے پر عمل نہیں ہونے دیا اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا اور تھوڑا سا مجاہدہ کیا، اگلے لمحے ہی وہ نار نور میں تبدیل کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تم جانوروں کا گوبر اور جانوروں کی نجاست کھیتی میں ڈالتے ہو اور پھر سورج اور پانی مل کر اس نجاست کو ایسی پاکی میں تبدیل کرتا ہے کہ اناج بنا دیتا ہے، پھول بنا دیتا ہے، پھل بنا دیتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس مخلوق کے ذریعے کام کر رہی ہے، اسی طریقے پر اللہ کی ذات جب بندے کو اس گندگی کا تقاضا ہوتا ہے وہ عمل نہیں کرتا، اللہ اس کے حیت تبدیل کر کے اس کو نیکی اور نور میں بدل دیتا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، یعنی الگ کوئی چیز نہیں لانی پڑی، وہی بدل گئی، اندازہ کرو وہی تبدیل ہو۔ شہوت کی وہ کہتے ہیں کہ طبیعت کے رو زور پر ہو تو رک، وگرنہ یہ سر سے گزر جائے گی۔ تقاضے آتی ہے عمل کر لینا، یہ تو بہت ہی کمزوری کی علامت ہے، بہت کمزوری۔ یہ ایسے پھر ہمارے ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہے، جدھر چاہے لے جا پر، یہ تو اتنا کمزور ہے بھائی، جانور بھی ایسے 2-4 بار تو سر مارتا ہے۔ طبیعت کے روب زور پر ہو تو رک، وگرنہ یہ سر سے گزر جائے گی۔ ہٹا لے خیال ذرا دیر کو، چڑھی ہے ندی اتر جائے گی۔ خیال ہٹانا ہے، آپ خیال ہٹا لیں، اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت کی یہ بھی قسم ہے، برے خیال سے اچھے خیال کی طرف چلے جانا۔ اور حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ عجیب بات فرماتے اگر کسی نیک ہستی کا تم تصور ہی کر لو کہ بلا فلاں بزرگ سے ملاقات، اتنا تصور بھی کر لو، مکہ مدینہ کا تصور بھی کر لو، فرمایا اس تصور سے بھی دل میں نور آ جاتا ہے۔ عجیب بات۔ اب بتائیے اب نور حاصل کرنے کے کیسے ذرائع؟ ایک تو تھا انسان نیکی کرتا ہے، یعنی اسی نار شافت کو نور میں بدل دیتے ہیں، لیکن بس آپ کی ہمت سے تھوڑی ذرا رک جاؤ، تم نے اپنے آپ کو روکا اور اسی لمحے اس کو تبدیل کر دیا، اس کی حیت ہی بدل دی، اس کی حقیقت تبدیل کر دی۔ لیکن تقاضا آنا برا نہیں ہے، عمل برا ہے۔ دراصل تقاضا تو آتا ہے، اس کو بھٹی میں ڈالتے رہو، تقوی کی بھٹی میں ڈالتے رہو، اپنے تقوی کی آگ جلاؤ، اگر تقوی کی بھی تو آگ جلنی۔ مرشد نے بڑی پیاری مثال دی، اور یہ بات بھی کس کے سامنے فرمی؟ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے سامنے۔ انہوں نے ایک دفعہ سفر کر رہے تھے ٹرین میں، تو انہوں نے کہا کہ مولانا حضرت سے پوچھا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے نفس کی قسم کھائی اور پھر فرمایا کہ اس میں فجور بھی ڈالا اور اس میں تقویٰ بھی ڈالا۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا حکیم اختر صاحب، یہ پہلے اللہ نے فجور بیان کیا پھر تقوی کو بیان کیا، یہ کیا راز ہے؟ بات کوئی بڑے بڑے ایک دوسرے سے پوچھتے، تو ہمارے حضرت نے بڑی پیاری کہا جی حضرت ایسے ہے، کوئی بادشاہ کسی سے کہے بھائی یہ دیگ کا سامان ہے، آپ نے بریانی پکانی، پلاؤ پکانی، یہ سارا سامان ہے، اور اس کے ساتھ لکڑیاں بھی دے دے، جلانے کے لیے اپلے بھی دے دے کہ یہ لکڑیاں اور اپلے ہیں، اس پر جلا کر پکا لینا، تو وہ ہم اس بادشاہ سے کہیں گے واہ یار کتنا یہ بادشاہ یا یہ دینے والا کتنا اونچا آدمی ہے کہ اس نے صرف دیگ کا سامان نہیں دیا بلکہ پکانے کا بھی سامان دیا۔ تو تقویٰ جو ہے، تقوی کی دیگ چونکہ اس کی آگ ہی فجور کے تقاضے ہیں کہ فجور کے تقاضے آئیں گے، ان کو ہم روکیں گے، وہ تقویٰ بن جائے گا۔ تو یہ فجور، تو یہ دیگ پکانے کا سامان ہے، یہ دیگ میں ڈالنے کا سامان نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ تم دیگ میں ڈال دو اس کو دیگ کے نیچے لگاؤ اور آگ لگاؤ اس کو اللہ کے نام پر، یہی تمہاری تقوی کی دیگ پکا دے گی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے، دیکھو ہم میں اور جبریل السلام میں کیا فرق؟ میرے شیخ فرماتے تھے جبریل السلام کو متقی نہیں کہہ سکتے کہ متقی ہیں، یہ ٹائٹل وہ کبھی نہیں لے سکتے، کیونکہ تقوی کے لیے ضروری ہے کہ برے تقاضے ہیں اور ان کو روکو۔
جو اسلام کو تو آتے ہی نہیں تقاضا، متقی نہیں، متقی ہم کہلائیں گے، اور جو متقی کہلائے گا وہی اللہ کے پہلو میں بیٹھے گا۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مقتدی متقی ہی وہاں بیٹھیں گے، اور متقی جبریل صلاۃ والسلام اور فرشتے متقی ہو نہیں سکتے، لہذا اللہ کے پہلو میں ہم بیٹھیں گے، فرشتے نہیں بیٹھیں گے۔ تقاضا تقویٰ ہے، تقاضے آئیں گے تو روکنے پر ملے گا نا نور خدا۔ یہ مولانا نے کیسی پیاری نصیحت کی، نور حاصل کرو، ذکر کا نور حاصل کرو، تلاوت کا نور حاصل کرو، عبادت کا نور، نور صحبت، نور صحبت، اللہ والوں کے پاس بیٹھو، نور منتقل ہوگا۔ اور نور بھی کون سا؟ نور نبوت، معمولی نور نہیں، نور نبوت۔ یہ صحبت سے کون سا نور ملتا؟ عام نور نہیں، نور نبوت، کیونکہ نور نبوت سینوں سے آیا ہے، رسول اللہ کے سینے سے وہ نور نبوت صحابہ میں منتقل ہوا، پھر تابعین میں، تبع تابعین میں، قیامت تک اللہ والوں کے قلوب سے دوسرے قلوب میں، ان سے آگے یہ نور نبوت ہے۔ ایک علوم نبوت ہے، ایک نور نبوت ہے۔ علوم نبوت کتاب سے ملتا ہے، عالم علماء سے، استاد سے ملتا ہے۔ نور نبوت مولانا جو ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ مالا بدہ میں لکھتے ہیں کہ اے پسر، اے میرے بیٹے، نور نبوت از سینہ درویشاں بایا چیز، نور نبوت اگر چاہیے تو درویشوں کے سینے سے حاصل کر۔ اتنا قوی نور ہوتا ہے، یہ بہت قوی نور ہوتا ہے صحبت کا نور نبوت جو ہے، نور نبوت، نور نبوت یہ سینے سے آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نور کا تحمل انسان کا قلب کر سکتا ہے، اور کوئی چیز نہیں کر سکتا، کوئی چیز نہیں کر سکتا۔ کوہ طور پر نور چمکا تھا، ریزہ ریزہ ہوا یا نہیں؟ فجال و دکا، زمین میں دسا دیا اس نور۔ وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ السلام بے ہوش ہوئے، مرے بھی نہیں، نہ جسم پھٹا، نور جذب کر لیا، کچھ نہیں ہوا، اٹھ کر بیٹھ گئے تھوڑی دیر۔ ایک طرح پہاڑ، یعنی اس نور کا وزن دیکھو، پہاڑ ٹوٹ گیا، اور انسان کتنا کمزور ہے، لیکن قلب میں طاقت ایسے رکھی ہے، جذب کر لیا۔ جیسے بجلی گرتی ہے، بلڈنگ پر گرے توڑ دے، لیکن وہ چھوٹی سی تار لگی ہوتی ہے، وہ ساری کو زمین میں لے جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے ہمارا قلب ایسا بنایا ہے۔ تو نور چونکہ اور آنکھ میں نہیں چلتا، ورق کے اوپر آ جائے، یہ سینے میں ضروری، سینے سے سینے میں آتا ہے، یہ نور نبوت بہت قوی نور ہے۔ انوارات میں قوی نور جو ہے یہ نور صحبت ہے، کیونکہ نور نبوت ہے، اور پھر یہ نور تقویٰ ہے، کیونکہ اس میں مجاہدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت انوالو ہوتی ہے اس نار کو نور میں بدلنے میں، خاص قدرت انوالو ہوتی ہے۔ پھر سارے انوارات ہیں، ذکر کا نور ہے، اس کا نور، جتنی اس کی کثرت ہوتی جائے گی نار شہوت کمزور ہوتی جائے گی۔ پھر نفس اس کتے کی طرح ہو جائے گا جس نے ڈانگ کھائی ہو۔ ڈانگ سمجھتے ہو؟ آپ کے یہاں کچھ اور بولتے ہیں، یہاں بھی ڈانگ بولتے ہیں، ڈانگ، جس کو ایک لاٹھی لگی ہو، ایک دوست کو، کتے کو بھونک کر آپ نے 2-3 لگائیں، پھر اس گلی سے گزرو گے، آپ پہچانے گئے وہ بابا جی ہے نا، دوستی تو ہو جاتی ہے اس کو، پھر بھونکے گا لیکن دور سے، موم 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 کرے گا دور سے، اور میں پھر نفس ایسا ہوتا ہے موم موم کرتا ہے دور سے، لیکن قریب نہیں آتا، اس قابل نہیں رہتا کہ وہ تمہیں قابو کر سکے، کیونکہ تم نے اچھی ڈانگ لگا دی۔ کبھی نور تقویٰ، کیونکہ نور سے ڈرتا ہے، شیطان بھی ڈرتا ہے، دونوں اس سے ڈرتے، شیطان بھی ڈرتا ہے، شیطان بھی ڈرتا۔ ایک اللہ والے تھے، وہ جا رہے تھے تو شیطان بھاگ رہا تھا، شیطان نظر آگے لاٹھی آگے بھاگا، انہیں کہا تیری لاٹھی سے نہیں ڈرتا، میں تو ایٹم بم سے نہیں ڈرتا، یہ تیرے دل میں جو نور ہے یہ مجھے پگھلا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ڈرتا تھا حضرت عمر کے نور کی وجہ سے ڈرتا، ان کو تو نظر بھی نہیں آتا تھا، لیکن اس گلی سے نہیں گزرتا تھا، کیونکہ یہ نور کی اتنی کثرت تھی کہ اس کو ایسا لگتا تھا میرا جسم پگھل جائے گا، وہ بھاگ جاتا تھا وہاں سے۔ شیطان بھی نور سے ڈرتا ہے، وہ ظلمت ہے نا بھائی، اندھیرا کس سے ڈرتا ہے؟ نور سے ڈرتا ہے۔ آپ اندھیرے کتنی آوازیں لگاتے رہو، بھاگے گا نہیں، لیکن ادھر نور لے اندھیرا فوراً چھپ جائے گا کہیں نہ کہیں۔ یہ لیٹر جلی، اندھیرا چھپا ہوا ہے، ابھی بند کر دو واپس آ جائے گا۔ اللہ میرے شیخ فرماتے ہیں اندھیرے کو بھگانے کی ضرورت نہیں ہے، نور کے لانے کی ضرورت ہے، وہ خود بھاگ جائے گا، بھگانے کی ضرورت نہیں ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اندھیرے بھاگو ہم نور لا رہے ہیں، وہ خود بھاگ جائے گا۔ مولانا رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ سلمان صلی اللہ علیہ السلام کے دربار میں مچھر نے شکایت کی، کیونکہ ساری مخلوقات
کے بادشاہ تھے. مچھر نے شکایت کی، ہر زبان سمجھتے تھے. چونٹی سمجھ رہے ہیں جب چونٹی کا قصہ پورا. مچھر نے شکایت کی کہ یہ ہوا جو ہے یہ مجھ پر ظلم کرتی ہے، میں جو ہی کسی کی کچھ خون چوسنے لگتا ہوں یہ آتی ہے مجھے دوڑا دیتی ہے. سلمان السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، دوسرے فریق کو بلاتے ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں. اور جو یہ ہوا آئی تو صاحب غائب ہو گئے. ہوا آئی صاحب غائب ہو گئے، رک ہی نہیں سکتا تھا. وہ چلے گئے. پھر آگے بھائی تم رکو گے تو میں فیصلہ کروں گا، ایسے تو قاضی فیصلہ نہیں کرتا کہ عدالت میں ایک فریق کو دوسرا لاؤ. انہوں نے کہا جی میں تو رک ہی نہیں سکتا. تو میں نے کہا میں کیا کروں بھائی، تم دو رکو گے تو میں فیصلہ کروں گا. تو مولانا رومی فرماتے ہیں جب انسان کے قلب میں اللہ کی محبت کی ہوائیں اور نور جب چلتا ہے تو پھر یہ نفس کا مچھر اور شیطان رک نہیں سکتے، بھاگنا پڑتا ہے. یہ تبھی آتے ہیں جب ہمارے پاس نور نہیں ہے، تب آتے ہیں. یہ والا ان کی مجال ہے، شیطان آ جائے، نفس ہمارا کچھ تقاضا کرے. کیوں اس لیے تقاضا، اس لیے کہ ظلمت ہے. جب اندھیرا ہوتا ہے دونوں شیر ہو جاتے ہیں، نفس بھی شیر ہو جاتا ہے اور شیطان بھی شیر ہو جاتا ہے. پھر ایسی پٹخنیاں دیتا ہے کہ آدمی کو ہوش اس وقت آتا ہے جب گناہ کر بیٹھتا ہے اور ساری لعنتیں سمیٹ لیتا ہے اور منہ کالا کر لیتا ہے، تب اس کو ہوش آتا ہے میرے ساتھ ہوا کیا ہے. عزت کے لالے ڈال دیتا ہے. فرمایا نور نار شہ بچے خوش نور خدا، نور خدا حاصل کرو، ذکر کے ذریعے حاصل کرو، تلاوت کے ذریعے، نماز سب میں نور. یہ نور کتنے اسباب اللہ کہتا وضو کر لیتا نور آ جاتا ہے، وضو سے نور آ جاتا ہے. آپ وضو کر لے نور آ جائے گا فوراً. آپ دل کی کیفیت دیکھ لو بدل جائے. کوئی نیکی کرو گے نور آ رہا ہے. کتنے بے شمار اسباب. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر اور توبہ ان دونوں کے لیے کوئی طہارت کی اور قبلے کی کوئی شرط نہیں رکھی. کیا آپ پاک ہوں، قبلہ روح ہو، نہیں، جس حالت میں ہو ذکر کرو گے انوارات نور شروع ہو جائے گا. توبہ کرو گے فوراً قبول ہو جائے گی. ورنہ نماز پڑھنے کی شرائط ہے، روزے کی شرائط ہے، حج ہر چیز کی شرائط ہے، لیکن ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. تو جیسے بیٹھے جا. بلکہ ایک حدیث میں نے کہیں دیکھی تھی کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے پاس پیش ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ بس گھبرائے گا. اللہ فرمائے کہ بھائی ایک دفعہ تو نے ہمارا نام لیا تھا، ہمارا نام لیا تھا تم نے ایک دفعہ. اللہ میں تو بہت غافل شخص، کلمہ پڑھنے کے بعد تو مجھے یاد ہی نہیں میں نے آپ کا کبھی نام لیا. کہا نہیں، تو بیمار تھا، تجھ پر بے ہوشی تاری تھی، اس میں تو نے اللہ کہا، ہم تو سن رہے تھے، تجھے نہیں یاد، ہمیں یاد ہے ہمارا نام لیا. کیسی رحمت ہے، ہمارا نام ہم سن رہے تھے، تو نے ہمارا نام لیا. اب بتائیے بے ہوشی کے عالم میں بھی اگر کوئی اللہ کہتا ہے تو وہ بھی لکھا جاتا ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے. تو نار شہ بچے کچھ نور خدا، بس نور خدا کو حاصل کرو. اور رمضان کا سیزن آ رہا ہے، نور کا سیزن، دن میں بھی نور، رات میں بھی نور، نور ہی نور، نور علی نور، نور انوار. ایسا مہینہ ہے جتنا چاہے نور حاصل کر. شیطان بھی بند ہے، نفس آپ بھی کمزور ہے، جتنا چاہے نور حاصل کر لو. اس لیے تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا ہلاک ہو جا، فرمایا آمین آمین، 3 دفعہ آمین کہا. آپ پوچھا حضرت کیا کہا؟ جب اسلام آئے تھے رمضان پایا بخشش نہیں ہوئی کہ ہلاک ہو جائے، یعنی اتنے بخشش کے سامان ہونے کے باوجود بھی بخشش نہیں ہوئی تو ہلاک ہو جائے. اور کہا بخشش کب نہیں ہوتی؟ کہ جب وہی خرمستیاں جو اب کر رہا ہے وہ رمضان میں بھی نہیں چھوڑتا، جبکہ رمضان میں اسباب نہیں ہے، خرمستی کا کوئی سبب نہیں ہے، کوئی سبب نہیں. شیطان بند ہے، نفس بند ہے. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت پھر بھی انسان گناہ کیسے کرتا ہے جب نفس بھی کم وہ ہے؟ وہ فرمایا جو بیٹری 11 مہینے چارج کی ہے نا یہ اسی میں چلتا ہے. پھر شیطان نے جیسے بجلی چلی جائے تو بیٹری جل پڑتا ہے بلب، تو آپ کہیں گے بجلی تو نہیں، کہا جی یہ بیٹری چارج ہو گئی ہے،
یہ چارج، یہی بیٹری کے چارج کرنے کو کمزور کرنا ہوتا ہے رمضان میں. اس لیے امام غزالی نے کہا صرف پیٹ کا روزہ نہ رکھو، آنکھ کا روزہ بھی رکھو، زبان کا بھی رکھو، کان کا بھی رکھو، ہاتھ پاؤں کا بھی رکھو، پورے یعنی روح کو بھی روزہ رکھواؤ، جسم کو بھی روزہ رکھواؤ. پھر یہ بیٹری تھوڑی دیر میں اس کی چارجنگ ختم ہو جائے گی نفس کی، اور پھر پورا مہینہ تمہیں بالکل سکون سے بیٹھا رہے گا، تم جو چاہے نور حاصل کرو، کام کرو کی. لیکن وہ چارجنگ چلتی رہتی ہے، مزید اس میں ہم اضافہ کرتے رہتے ہیں. نفس چلاتا ہے، شیطان نہیں ہوتا، وہ شیطان تو بند ہے. سفد شیاطین ورد جن حدیث میں آتا ہے، اللہ ڈال دیتے ہیں اس کو. مہینہ آ رہا ہے نور خدا حاصل کرنے کا، اتنا حاصل کر لو 11 مہینے گاڑی چلے میں، اتنا نور حاصل ہو جائے 11 مہینے ہماری گاڑی چلے. بس یہ مولانا رومی کی بڑی اونچی نصیحت ہے کہ نار شہ بچے کشد نور خدا، نور ابراہیم ساز اوستا، اسلام جیسا نور حاصل کرو. جیسے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور حاصل کیا. ماحول کو نہیں دیکھا لوگ کیا کر رہے ہیں. ایک تو مصیبت ہے ہمیں ماحول مارتا ہے، یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں جی، کرتے پھرے، ہمیں اس سے کیا بحث ہے. میرے شیخ فرماتے سارے زہر چاٹنے شروع کر دے، تم بھی زہر چاٹنے شروع کر دو گے. تو نہیں جی میں کیسے زہر کھا لوں. لو جی فرمایا یہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے، تو یہاں کیوں سمجھ میں نہیں آتی. لوگ اگر اپنی روح کو زہر چٹا رہے ہیں تو آپ بھی زہر چاٹنے شروع کر دیجیے. ماحول ایسا ہے، یہ ماحول کا کیا ہے، ماحول تو آپ بنائیں گے. یاد رکھو مومن کا ماحول کا محتاج نہیں ہے. یاد سنو، عجیب سن لو پہلی دفعہ بات، شاید پہلی سننی نہ ہو لیکن سن لو. ماحول کا لفظ قرآن مجید نے منافقین کے لیے استعمال کیے. فلما اضاءت ما حولہ، یہ لفظ ماحول یہیں سے نکلا ہے. ماحول ارد گرد، حول کہتے ہیں ارد گرد، ماحول ارد گرد یعنی انسان کے چاروں طرف جو چیز ہے. فلما اضاءت ما حولہ، جب روشن کر دیا ماحول کو تو منافقین جلنے لگے. جب اندھیرا ہو تو رک گئے. لفظ ماحول منافق کے لیے، مومن کے لیے نہیں. مومن کا ماحول تو اوپر کے ساتھ تعلق ہے، اس کا اوپر دیکھتا ہے، اس کا نیچے کے ماحول سے کوئی تعلق نہیں. ماحول کیسا بھی ہو، اگر ماحول دیکھ کر چلتے پیغمبر اسلام دعوت و تبلیغ دیتے. آپ بتاؤ، یہی آ کر کہا تھا نا بھی اس ماحول میں آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کو شادی کرانی ہے، آپ کو سردار بننا ہے، آپ کو پیسے چاہیے. یعنی کیا فرماتے ہیں، ایک ہاتھ پر سورج ایک پر چاند رکھ دو، میں اپنی بات سے باز آنے والا نہیں ہے. ماحول کے خلاف چلے تو آج ہمیں بھی ایمان نصیب ہوا ہے نا. ورنہ کہتے ہیں ماحول تو ہے ہی نہیں یہاں پر، کس کو میں بتاؤں، یہ سارے مشرک کس کو بتاؤں. اسی ماحول میں آپ نے چراغ روشن کیا اور وہ تابناک سورج بن گیا، اسی ماحول میں نا. مومن ماحول نہیں دیکھتا، مومن دیکھتا اللہ رسول کیا کہہ رہے ہیں. وہ اپنا رابطہ اوپر رکھتا ہے، بس جس کے پاس سے آیا ہے اسی کے پاس جانا ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اللہ فرماتے تم اکیلے آؤ گے، اکیلے گئے تھے. جب آئے تھے تمہارے پاس کوئی کچھ نہیں تھا، کپڑے بھی نہیں تھے. کپڑے بھی اماں ابا نے پہلے سے چھوٹے چھوٹے کپڑے بنا کے رکھے، وہ بھی اپنے پیسوں سے نہیں لیے، کسی بزرگ کو کرتا لے آندہ اندے نالی بنا لے. ہے نا، کرتے بہت لے جاتے ہیں. ہم سارے کرتے الگ رکھتے ہیں، بھائی یہ سارے کرتے اب جانے والے ہیں، کوئی لے جاتا ہے. کچھ بھی نہیں، کسی شے کا مالک نہیں ہے. جب دنیا میں آتا ہے جاتے بھی یہی، کسی شے کا مالک نہیں، ساری دوسروں کی ملکیت ہو، بس وہی لے کے جا رہا ہے جو اس نے اعمال کیے ہیں، بس وہی. جیسے یہ دولت ہے قلب کی جو جاتی ہے، اور کوئی چیز نہیں جاتی. ظاہری دولتیں رہ جاتی ہیں، یہ قلب کی دولت جاتی ہے بس. یہ وہ دکان ہے جو ہر جگہ جاتی ہے. دنیا میں بھی آپ کے رحیم یار خاں میں کتنے مال اسباب ہوں، آپ کہیں تعارف کرائیں گے، اگلی کی مرضی، یقین کرے نہ کرے. لیکن اگر یہ ہے ہاں جی آپ کیا کرتے ہیں جی، میں مولوی صاحب ہوں، یا میں مسئلہ پوچھ رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ بابل نگر میں دکان ہے ہماری. یار اچھا ہماری دکان ادھر، یا ابھی ہم چھابڑی لگاتے ہیں، آپ کو کیا چاہیے، بولو کیا چاہیے، کیا چاہیے. وہی نہیں کہا کہ وہاں ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ جو دنیا میں ایک شہر سے دوسری شہر ہماری مال دولت نہیں جاتی تو قبر میں کیسے ساتھ جائے؟ یہی جائے گی، دل کی دولت جائے گی. آپ کے دل میں جو کچھ ہے یہی دولت آپ کے ساتھ دنیا میں بھی ہے، اور یہی قبر میں، یہی حشر میں، یہی مولا کے سامنے لے کر جائیں. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم اکیلے آئے تھے، اکیلے جاؤ.
ماحول کو نہ دیکھے انسان. بہرحال اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں رمضان میں بہت کوشش کرنی چاہیے اور نفس کی بھی ایک لمحہ بھی غفلت سے نہیں گزارنا، ایک لمحہ بھی اپنے اوپر سخت پابندی لگائے، کیونکہ یہ چوہا جو ہے نا، یہ چوہا چوری کرتا رہتا ہے. اللہ رومی فرماتے ہیں تجھے گندم جمع کرنے کا تو شوق ہے، لیکن چوہے سے بچنے کا پہلے سبب پیدا کر، پھر گندم جمع کرنا، واللہ تیری بوری خراب کر دے گا. اور میں نے منظر دیکھا ہے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے پہلے گھروں میں گندم رکھتے تھے، اب بھی رواج ہے ہمارے پنجاب میں، تو وہ بوری کھولتے تو اس میں سے چوہے کے بچے اور گندگی، اور پتہ چلتا کہیں سوراخ کر کے اندر اس نے پورا بیڑا، پوری بوری کا بیڑا غرق کر دیا اس نے. اللہ رومی فرماتے ہیں نفس کا چوہا ایسا ہے، اوپر سے بڑے بڑے ہم نیکیاں کرتے لیکن اندر سے ایسا بیچ میں سے وہ سوراخ کرتا ہے، قیامت کی جب بوری کھلے گی اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. حج بھی خراب ہو گیا، عمرے خراب ہو گئے، ریاستیں خراب ہو گئی، صدقہ خیرات خراب ہو گیا، سارے چوہے نے فرمایا کہ اے دوست، اول دفع شر مشکل، اے دوست سب سے پہلے چوہے کے شر سے بچنے کا جناب اسباب پیدا کر، بعد ازاں انبار گندم کوش کن، اس کے بعد گندم کے انبار کو جمع کرنا. باخر دعوانا ان الحمدللہ. اللہم لک الحمد کما انت، صلی علی محمد کما انت الوفى البناء كما انت لفنك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، یا اللہ نار شہوت ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کو محفوظ فرما، ہماری نار شہوت کو نور سے تبدیل فرما، نور سے تبدیل فرما. یا اللہ ہمیں اتنے اسباب نور کے دیے ہیں، یا اللہ ہمیں نور حاصل کرنے کی اور نور کو اپنی روح میں جمع کرنے توفیق عطا فرما. ہمارے قلب کو اپنی خاص تجلیات سے منور فرما، خاص تجلیات سے منور فرما. یا اللہ تقوی کی دولت میں نصیب فرما. اس رمضان المبارک کی یا اللہ پوری قدر کی توفیق عطا فرما، آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ اپنی رضا کامل ہمیں نصیب فرما، پیغمبر اسلام کی کامل اتباع ہمیں نصیب فرما. عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ قاری صاحب کو اور میزبانوں کو برکت عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے جتنے میزبان ہیں، یا اللہ ان کو خوب برکت اور خوب عافیت نصیب فرما. یا اللہ یہاں کے تمام دوستوں کو، ہمارے گھر والوں کو، بال بچوں کو، سب کو اللہ والا فرما، اللہ والا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی ہماری دعائیں ہیں ان کو قبول فرما، حاجات کو پورا فرما. یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.